إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ہر قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق رازق اور مالک ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین جمعہ، اکثر لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ آخر اللہ کی مدد کب آئے گی؟ مسلمان اتنا پریشان ہیں، ظلم ہو رہا ہے، مظلوم ہے، محکوم ہے، آخر مسلمانوں کی مدد کب آئے گی؟ ہماری مدد کب آئے گی؟ اللہ کب مدد کرے گا؟ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم گمان کر بیٹھے ہو کہ بس یوں ہی بغیر محنت کے تمہیں جنت مل جائے، آرام کی چیزیں تمہیں مل جائیں؟ حالانکہ تم پر وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں نہیں آئی ہیں
جو تم سے پہلے لوگوں کو، اسلاف کو، صحابہ کرام کو جو مصیبتیں آئی تھی ان کو تو پوری طریقے سے جھنجھوڑ دیے گئے، طرح طرح کی پریشانیاں، مشکلات، مصائب کا ان کو سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ جب برداشت نہیں ہوا تب رسول نے جو ان کے لیے بھیجا گیا تھا اس نے کہا، اور ایمان والوں نے کہا کہ اللہ کی مدد نصرت کب آئے گی؟ تب اللہ رب العالمین نے مشورت دی کہ لا ان نصر اللہ قریب، یقیناً اللہ کی نصرت اور مدد بہت قریب ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے ان یقولوا آمنا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں اور ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کو آزمائے نہیں جائیں گے؟ ان آیت کریمہ میں غور و فکر کیجیے۔ اصل میں مسئلہ اور شکوہ شکایت اس لیے بھی پیدا ہوتا ہے کہ ہم قرآن مجید کا مطالعہ نہیں کرتے، جو اس کا حق ہے اس طریقے سے ہم اس کو نہیں پڑھتے ہیں، اس میں تدبر نہیں کرتے، اس میں غور و فکر نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ اگر ذرا سی مصیبت آ جائے تو فوراً ہم یہ کہنے لگتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ہم محکوم ہیں، اللہ کی مدد آنی چاہیے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے ہم کچھ بھی نہ کریں اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اور یہ خواہش کریں کہ بس اللہ کی مدد آ جائے اور حکومت ہماری ہو، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جگہ جگہ قوموں کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پچھلی جو اقوام ہیں ان کا جو تذکرہ کیا یوں ہی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے کہ ہم ان کو سنیں اور خوش ہو جائیں اور بس یوں ہی اس کو چھوڑ دیں؟ یقیناً نہیں۔ قرآن عبرت کی کتاب ہے، کوئی تاریخ کی نہیں، تاریخ بتاتی ہے، لیکن قرآن عبرت کی کتاب ہے۔ یہ کوئی تماشے کی کتاب نہیں کہ بس اس کو پڑھ لیا اور یوں چھوڑ دیا۔ قرآن عبرت کی کتاب ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک آیت لکھی ہوئی ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا 2-3 جگہ کہ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے تم۔ کیا مطلب اس کا؟ اللہ کا جو طریقہ ہے، جو سنت ہے، اللہ نے جو سلوک کیا ہے، اس سنت کے اندر کسی بھی طریقے سے تم تبدیلی نہیں پاؤ گے، اس کو بدلتا ہوا نظر نہیں آئے گا قیامت تک۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ رب العالمین نے جو احکامات بتائے ہیں اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان کے مطابق چلنا ہے، اگر تم چلو گے، اس پر عمل کرو گے، رسول کی اتباع کرو گے، اقتداء کرو گے، تو تمہارے لیے خوشخبری ہے، اللہ رب العالمین تمہیں دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں بھی عزت دے گا۔ لیکن اگر تم نے منمانی کی، رسول کی مخالفت کی اور اپنے طریقے سے تم نے دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر کے اس کو دین سمجھ کر کے تم نے اس پر عمل کیا، پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں جو گزشتہ انبیاء کے قوموں کا تذکرہ کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو لے لیجئے، کیا فرمایا؟ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، ان کے بارے میں کیا فرمایا تھا؟ کہ ہم نے ان کو تمام جہان والوں پر فوقیت دی تھی، فضیلت دی تھی۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو اللہ رب العالمین نے ذلیل کر دیا، مغضوب علیہ کا ان کو خطاب ملا، قیامت تک اللہ رب العالمین ان پر لعنت فرمائی، اور آج بھی وہ ملعون قوم ہے یہود۔ کیوں؟ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین نے تمام جہان والوں پر فضیلت دی، آج امت مسلمہ ہم بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں بہترین امت کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ اللہ کی جو سنت ہے وہ برابر رہتی ہے۔ اگر ان لوگوں نے، یہود نے، نصارہ نے، جب انہوں نے منمانی کی، رسول کے احکامات کو چھوڑ دیے، منمانی زندگی گزر و بسر کی، تو اللہ رب العالمین کے لعنت کے مستحق ٹھہرے، اللہ رب العالمین کے غضب کے مستحق ٹھہرے، اللہ رب العالمین کی مدد نہیں آئی، ان کو ذلیل کیا گیا، اور آج بھی ذلیل ہو رہے ہیں۔ قرآن کی یہ سنت ہے، اللہ کی یہ سنت ہے، اگر تم بھی وہی حرکت کرو گے، اگر تم بھی باز نہیں آؤ گے، اگر تم بھی قرآن پر عمل نہیں کرو گے، تو تمہارے لیے بھی لعنت اور ذلت وہی چیز ہے۔
آج مسلمان جو ذلیل و خوار ہیں، عالمی سطح پر نظر ڈالیے، مسلمان کا ایک دور ایسا تھا جب غیروں کے لیے کوئی مصیبت آتی تھی، غیروں پر کوئی ظلم کرتا تھا، تو چاہے وہ یہود ہو، نصارہ ہو، مشرکین ہو، کوئی بھی ہو، وہ یہ دل میں تمنا رکھتا تھا، یہ آرزو رکھتا تھا کہ مسلمان آئیں گے اور انصاف دلائیں گے۔ لیکن آج خود مسلمان محتاج ہو گئے، دوسرے کے محتاج ہو گئے۔ آج مسلمانوں کی جو حالات تھی کہ مسلمان ایک دوسرے کی مدد کرتا تھا، آج وہ دکھتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو مسلمانوں کی مدد کہاں سے آئے گی اور کس چیز میں مدد کی ضرورت ہے؟ انبیاء کرام کی سیرت کو پڑھیے، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیے۔ کیا ان کو جو نعمتیں ملی تھی، ہمیں جو نعمتیں ملی ہوئی ہے، کیا کم ہیں؟ ان کے لیے تو کھانے کے لیے کئی دن تک بھوکے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر آ گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر آ گئے، شدت کا موسم ہے، دھوپ کا تڑپتی ہوئی دھوپ ہے اور ظہر کا وقت ہے، آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دھوپ میں آپ کو کس چیز نے نکالا؟ کہا کہ گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گھر سے باہر آتے ہیں اور جب ان دونوں سے سوال کرتے ہیں کہ ان دونوں کو گھر سے بھوک نے نکالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس چیز نے آپ دونوں کو گھر سے نکالا ہے اسی چیز نے آج مجھے گھر سے نکالا ہے، میں بھی بھوکا ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی ہزار نعمت ہے، ہزار احسان ہے کہ ہمارے گھروں میں ایسی تو حالت نہیں کہ ہم راستے میں بھیک مانگ رہے ہیں، ایسی حالت ہے آج کھانے کے لیے ہمارے پاس نہیں ہے، پھر ہم کیوں شکوہ شکایت کرتے ہیں؟ اس زمانے کو یاد کیجئے، صحابہ کرام کو یاد کیجئے، نہ جانے کتنی تکلیفیں اور برداشتیں انہوں نے جو ہے مصیبت کو برداشت کیا ہے۔ آج تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے تو صبر کے بجائے ہم جزا فضا کرنے لگتے ہیں، چیخنے چلانے لگتے ہیں کہ ہم مظلوم قوم ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مدد ہے، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ مومنوں کی حفاظت کرنا، مومنوں کی مدد کرنا یہ میری ذمہ داری ہے، میرے اوپر واجب ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ کیا ہے مسلمانوں سے، مومنوں سے کہ اگر تم کما حقہ مومن ہو، مسلمان ہو، تو اللہ رب العالمین یقیناً تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے۔ لیکن اگر کمی ہے، آج پریشان ہیں تو ہو ہمارے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہیں، ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں جو ہے دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 7 کے اندر، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اللہ کی مدد یوں ہی نہیں آئے گی کہ گھر میں بیٹھے رہو اور بس دعائیں کرتے رہو، اللہ کی مدد یوں نہیں آئے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کا مطلب اللہ کی دین کی اشاعت کیجئے، اللہ کے دین کو بلند کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے، تبلیغ کیجئے، دعوت کیجئے، لوگوں کو دعوت دیجئے۔ آج ہم نے اس چیز کو، جو بنیادی چیز ہیں، جو توحید کا کام ہے، جو دعوت کا کام ہے، اس چیز کو ہم نے بھلا دیا۔ آج یہ مدد نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کی دین کی مدد کرنا چھوڑ دیا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اور اللہ رب العالمین تمہارے قدموں کو ثابت قدم کر دے گا جب تم دین کی اشاعت کرو گے، دین کے لیے دعوت و تبلیغ کرو گے، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر، اللہ کے نام کو بلند کرنے کی خاطر جب تم دین کو پھیلاؤ گے اپنوں میں بھی غیروں میں بھی، تب اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا۔ آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو دین کی ہم مدد کر رہے ہیں، دین کو پھیلا رہے ہیں، دین کے لیے کام کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں گھر میں بس دعائیں کرنا، ہاتھ اٹھا کر کے کہ مظلوم ہے، محکوم ہے، اللہ تعالیٰ تو کیوں نہیں مدد کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرے گا؟ ایک مفسر کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں، کہ تم اللہ کی مدد کا انتظار نہ کرو جب تک کہ تم اللہ کے دین کی تم مدد نہیں کرو گے، اس وقت تک مدد نہیں آئے گی۔ جب تم اللہ کے دین کو بھلا دو گے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا کہ 2 چیزیں میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، کتاب و سنت، اگر مضبوطی سے تھامے رہو گے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ آج ہم نے اس کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ اگر ہم مضبوطی سے تھامے ہوئے ہوتے تو یقیناً یہ حالت آج نہیں آتی۔ ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا، آج تو ہم نے اپنے اکابر کی باتوں کو ہم نے مان لیا، فلاں نے یہ چیز کہا تو فلاں نے یہ چیز کہا تو اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، قرآن و سنت چاہے اس کی مخالفت میں کیوں نہ۔ پھر اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جب نبی کے احکامات کی تم مخالفت کرو گے تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی مصیبت آ جائے گی. اللہ رب العالمین تمہیں فتنوں میں ڈال دے گا جب تم رسول کی مخالفت کرو گے. آج ہم مخالفت نہیں کر رہے ہیں، ہر چیز میں ہم رسول کی مخالفت کر رہے ہیں. بچے پیدا ہونے سے لے کر کے مرنے تک، قبر تک ہم جو ہیں شریعت کے خلاف جا رہے ہیں. ہر چیز میں ہم ان کی مخالفت کے، شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں. ہمارے امام نے جو کہہ دیا ہے، ہمارے اکابر نے جو کہہ دیا ہے، وہی ہمارے لیے شریعت ہے، وہی سب کچھ ہے. تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے جو ان پر ذلت کو مسلط کیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ جب انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، شرک کیا، تو اللہ رب العالمین نے ان پر ذلت کو مسلط کر دیا. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. اللہ رب العالمین ان پر ذلت کو اللہ رب العالمین نے مسلط کر دیا. وہ اللہ کے غضب کے مستحق ٹھہرے جب انہوں نے شرک کیا. آج ہمارے درمیان کیا ہم شرک نہیں کر رہے ہیں؟ آج ہمارا عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ فلاں چیز لٹکا لیجئے تو یہ مصیبت کو دور کر دے گی. گھر میں یہ چیز لکھ لیجئے، نمبرات لکھ لیجئے تو مصیبت کو یہ ٹالنے والی چیز ہیں. گھر کے اندر جو ہے یہ اس طرح کی چیز آپ لٹکا لیجئے تو یہ چیزیں جو ہے مصیبت کو، بالا مصیبت کو یہ چیزیں دور کر دے گی. کار میں گاڑی ہے، کار ہے، اس کے اندر چپل لٹکا لیجئے تو جو ہے مصیبت نہیں آئے گی. نہ جانے کیا کیا مسلمانوں کے اندر عقیدہ آ گیا ہے. تو کیا یہ شرک نہیں ہے؟ جب بنی اسرائیل کو، یہود کو اللہ رب العالمین نے شرک کی وجہ سے اللہ رب العالمین کو ذلیل کیا، اگر ہم بھی شرک کریں گے، اگر ہم بھی باز نہیں آئیں گے، اگر ہم بھی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کریں گے تو کیا اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا؟ یہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں ان واقعہ کو بیان کیا ہے عبرت کے لیے، کہ بنی اسرائیل نے کہا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کیا کہا تھا کہ چلو فلسطین چلتے ہیں، وہاں جابرین لوگ ہیں، ان پر حملہ کرتے ہیں، فلسطین کو آزاد کرتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہود آج جو لوگوں پر حکومت کر رہا ہے یہ بزدل قوم ہے. قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا. قرآن پڑھیے، کہا کہ ہم ان سے نہیں لڑ سکتے ہیں، ہم نہیں جائیں گے، آپ جائیے اور آپ کا خدا جانے. جائیے آپ دونوں جا کر کے ان سے لڑیے، ہم نہیں جاننے والے ہیں، وہاں جائیں گے تو ہم مارے جائیں گے. یہ یہود کا قول اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچا ہے. انہوں نے نہیں گئے، اللہ رب العالمین کو ذلیل کیا. تو آج بھی ہم مسلمان ہیں، اگر ہمارا عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا، ہم توحید پرست نہیں ہوں گے، ایک اللہ کو ہم نہیں مانیں گے، اگر ہم کسی اور کو مشکل کشا سمجھیں گے، حاجت روا سمجھیں گے، مصیبت پہ آنے پر ہم اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے دربار میں جائیں گے تو کہ اللہ کی مدد آئے گی؟ یقیناً نہیں آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی مدد کرے گا 3 چیز کی وجہ سے: اس کے اخلاص، نماز. اللہ تعالیٰ اس قوم کی، امت مسلمہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی اللہ رب العالمین مدد کرے گا ان کے اخلاص کو دیکھ کر کے. آج ہمارے اندر کتنا اخلاص ہے؟ ہم کتنا کام اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی خاطر کر رہے ہیں. نماز کے لیے یہ قوم نماز پڑھتی رہے گی، اللہ ان کی مدد کرے گا. آج فجر میں دیکھ لیجئے، مسجدوں کا جائزہ لیجئے، آپ اٹھ جائیں گے، جب نیند کھل جائے گی تب جا کے نماز پڑھ لیں گے. جماعت کی کیا اہمیت رہ گئی بھائی؟ اللہ کی مدد آئے گی. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. تم صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو، اللہ سے مدد طلب کرو. نماز کے ذریعے سے، صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرنی ہے. ہم نے صبر کو بھی چھوڑ دیا، نماز کو بھی چھوڑ دیا. بس جمعے کو ہم جو ہے ہماری مسجد بھری رہتی ہے. نماز تو فرض ہے نا، 5 وقت کی نماز فرض ہے، کوئی کمی بیشی نہیں ہے. پھر ہم صرف ہفتے میں 1 دن آ کر کے یہاں پر سجدہ ریز ہو جائے اور باقی دن ہم منمانی زندگی گزار و بسر کرے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری دعاؤں کو سنے گا اور اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئے گی. نہیں آئے گی، یقیناً نہیں آئے گی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس قوم کو اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ خود اپنی اصلاح نہ کر لے، جب تک کہ خود اپنے آپ کو نہ بدل لے. تو جب ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اپنے اندر تبدیلی نہیں لائیں گے تو اللہ رب العالمین ہماری تبدیلی کی کیوں اللہ تعالیٰ کو فکر ہوگی؟ ہمیں تو خود فکر نہیں ہے. ہمیں کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، مسجد کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ. ہم نے کان کے اندر انگلیاں گھسا لیا، انگلیاں ڈال لیا ہے کہ ہمیں نہیں آنا ہے.
یہ تو ان لوگوں کا مشرکین کا قوم تھا، مشرکین کا یہ جو عمل تھا، جب وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی طرف بلاتے تھے تو اپنے کانوں کے اندر انگلیاں ڈال لیتے تھے. آج تو ہم وہی چیز کر رہے ہیں، نہیں آنا ہے، بلاتے رہو. تو اللہ کی مدد آئے گی؟ یقیناً نہیں آئے گی. مدد کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اتباع کرنا بہت ضروری ہے. جب تک ہم اتباع نہیں کریں گے تب تک اللہ کی مدد نہیں آئے گی. غزوہ احد کو یاد کر لیجئے، کہا تھا کہ یہاں پر آپ رک جانا. 40 صحابہ کرام کو کہا تھا کہ فلاں جگہ ہے، جب تک میری اجازت نہ ہو تب تک تم وہاں سے نیچے نہیں آنا. لیکن ان لوگوں نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی، دشمن بھاگنے لگے ہیں، وہ وہاں سے آ گئے، الا یہ کہ 1-2 صحابہ وہاں رہ گئے. اس کے بعد پھر مسلمانوں کی جو اللہ رب العالمین نے جو فتح دی تھی، اس فتح کو تھوڑی دیر کے لیے رسول کی مخالفت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے شکست میں بدلتا ہوا نظر آ رہا تھا کہ نہیں آ رہا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ کتنے صحابہ کرام کو شہید کر دیے گئے رسول کی ایک حکم کی مخالفت کرنے کی وجہ سے یہ حالت ہوئی. اور ہم حج ہر چیز میں دن بھر جو ہے اس کی مخالفت میں ہم لگے ہوئے ہیں. ہمارا وضاقتہ دیکھ لیجئے، ہماری بات چیت دیکھ لیجئے، ہمارے معاملات دیکھ لیجئے، ہماری تجارت دیکھ لیجئے، ہمارا لین دین دیکھ لیجئے. ہر چیز میں جو ہے رسول کی سنت کی مخالفت نظر آ رہی ہے، اور ہم امید کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی. یقیناً مدد آئے گا. جب تک تم اللہ اور اس کے رسول کی صحیح طریقے سے اتباع نہیں کرو گے اللہ کی مدد نہیں آئے گی. اور یہ جو ہمارے درمیان یہ غلط فہمیاں، یہ جو چیزیں ہیں کہ بس ہم دعائیں کرتے رہیں اللہ کی مدد آ جائے گی، ہم دین کے لیے کچھ نہیں کریں گے، ایسی مدد آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس چیز کو پریکٹیکل کر کے بتایا. غزوہ بدر کو دیکھ لیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہاں پر؟ میدان جنگ میں آ کر کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیڈر ہیں، ایسا لیڈر ہے کہ گھر میں بیٹھے نہیں ہیں کہ جاؤ صحابہ کرام تم لڑ کر کے آؤ. بذات خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اللہ سے دعا کرتے اللہ تعالیٰ یہ قوم ہے، اگر اس کو آج ہلاک کر دیا گیا تو پھر قیامت تک تیری اس زمین پر اللہ کی تیرا نام لے لوانا کوئی نہیں ہوگا. میدان میں آئے نا، اور ہم گھر بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو جائے، ہم کچھ نہ کریں. اللہ رب العالمین نے ہماری جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا. اس چیز کو آپ یقین کیجئے. ان اللہ اشترا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے، اللہ رب العالمین نے مومنوں کے مال اور جان کو اللہ رب العالمین نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے. آج یہ چیزیں نہیں ہیں تو اللہ کی مدد آئے گی. اور اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ ہم اتنے نافرمان ہیں، اس کے باوجود آج ہم کھانے پینے کے لیے ہمارے پاس روٹی ہے، بوٹی ہے. اللہ کا احسان مانیے اور شکر منائیے. جتنا شکر کرے اتنا ہی کم ہے کہ ہم اتنے گئے گزرے ہو چکے ہیں کہ یہود کا واقعہ پڑھ لیجئے. ان لوگوں نے جب اس طرح کی حرکتیں کی، اللہ رب العالمین نے ان کو عذاب نازل کر دیا ان پر. آج امت مسلمہ کے اندر بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اب بھی ہمیں جو ہے عزت دے رکھی ہے. کیوں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ کے ہی لیے تمام عزت ہے. آج ہم جو ہے دوسرے کے دربار میں جا کر کے عزت کے تلاشی ہے کہ ہم جو ہے ہمیں عزت دوسری جگہ سے مل جائے. عزت اللہ کے پاس ہے. اللہ کی طرف رجوع کیجئے، کتاب و سنت کی طرف رجوع کیجئے، یقیناً اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا. اور قربانی کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اسلاف کو، صحابہ کرام کو جو عزتیں دے رکھی تھی، آج جو ان کا نام ہے، تاریخ اس کو یاد کرتی ہے، ان کا نام ادب و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے. انہوں نے قربانیاں پیش کر دی، اپنے گھر بار کو، مال و دولت کو، جو بھی اقارب تھے ان چیزوں کو انہوں نے چھوڑ دیا. اس کے بعد اللہ کے لیے، تب جا کر کے اللہ رب العالمین نے اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد ان پر آئی. انہوں نے اپنے آپ کو لگا دیا تھا، دین کے لیے وقف کر دیا تھا. آج ہم نے بس تھوڑا سا وقت نکل کر کے صرف اللہ کے لیے آنا ہے، اور باقی وقت تو صرف ہمیں کمانے میں اور دنیا گھومنے میں ہے. بس اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کس لیے کیا ہے؟ عبادت کے لیے. اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا ہے. ہم نے اصل مقصد تجارت کو بنا لیا تو کامیابی اور نصرت کہاں سے آئے گی؟ اللہ نے کیا فرمایا سورہ ذاریات کے اندر؟ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے میری عبادت کے لیے، پہلے اللہ کو راضی کیجئے.
اللہ کی عبادت کیجئے، کما حق اتباع کیجئے، عبادت کیجئے، منمانی نہیں، جب دل کیا تو نماز پڑھ لی، جب دل کیا تو چھوڑ دیا، جب دل کیا تو روزہ رکھ لیا، جب دل کیا تو جھوٹ بولا، جب دل کیا تو سچ بولا، ایسا نہیں۔ جب ایسا کریں گے تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ آج معاملات کو دیکھ لیجئے، تجارت کو دیکھ لیجئے، کاروبار کو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اذا تبایعتم بالعینہ، جب تم سودی کاروبار کرو گے۔ آج مسلمانوں کے اندر دیکھ لیجئے، ڈائریکٹ بہت سارے لوگوں نے آج کل کیا اختیار کیا، حیلہ اختیار کیا کہ وہ ڈائریکٹ سود نہیں مانگتا ہے، انڈائریکٹ طریقے سے سود مانگتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہوں۔ ایک انسان ایک موبائل بیچتا ہے کسی کو کہ 10,000 روپیہ میں لے لو، مجھے 10,000 کی ضرورت ہے۔ کسی کو بیچنا نہیں، میں تم سے کچھ دن کے بعد 12,000 روپیہ میں یہ موبائل تم سے میں خرید لوں گا، یا سود نہیں ہے؟ آج مسلمان جو ہے کمیٹی ڈالتا ہے، اس کے اندر جو ہے قرآن اندازی کرتا ہے، اور نہ جانے کس طریقے سے انہوں نے شکل اختیار کر لی ہے، اور اپنے پیسہ پہلے لینے کے چکر میں اپنا پیسہ اس میں سے چھوڑ دیتا ہے کہ مجھے اتنا پیسہ نہیں چاہیے، بس مجھے پہلا پیسہ چاہیے۔ یہ سود نہیں ہے۔ لینے والے خوش ہے کہ انہوں نے کم پیسہ لے لیا، ہمیں زیادہ پیسہ مل گیا، یہ نہیں دیکھ رہے کہ سود ہے۔ اور جب امت مسلمہ کے اندر اس رشوت سود جب عام ہو جائے گا تو قتل و غارت عام ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کی ذلت جو ہے اللہ رب العالمین پر طاری کر دے گا۔ آج ہمیں ضرورت ہے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے کی، اپنے آپ کی اصلاح کرنے کی۔ آج ہمارے اندر بہت کمی ہے، ہم صرف بولتے زیادہ ہے۔ آج ایک آدمی کو کھڑا کر دیجئے، امام صاحب سے سوال کوئی کرتا ہے جو مقتدی ہے، وہ پہلے سب کچھ بتا دیتا ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن ان کی عملی زندگی دیکھیے کتنی کمی ہے اس کے اندر۔ جھوٹ بولتا نظر آتا ہے، وضاحت صحیح نہیں ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، لوگوں سے صحیح طریقے سے بات چیت نہیں کرتا ہے، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ایک مسلمان اگر پریشان ہے تو ہمیں پریشانی کو احساس کرنا چاہیے، تب اللہ کی مدد آئے گی۔ آج اگر کوئی ہمارا مسلمان بھائی پریشان ہے تو ہم تو خوشیاں مناتے ہیں، اندر سے خوش ہوتے ہیں، یہ پریشان ہے، اس کو ہونے دو، اس کے کاروبار میں نقصان ہو رہا ہے، نقصان ہونے دو۔ المسلم اخو المسلم، اسی لیے تو کہا گیا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے، دیوار کی طرح ہے، جس طرح مضبوط ہے اس طریقے سے ہے۔ ایک مسلمان کو اگر دوسرے مسلمان تکلیف میں ہے تو اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے جسم میں کوئی کسی جگہ اگر تکلیف ہو تو پورا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، ویسے اگر قوم کے اندر کسی مسلمان کو یا کسی قوم کو اگر ستایا جا رہا ہے تو پوری امت کو جو ہے اس کی فکر ہونی چاہیے، اس کے لیے دعائیں ہونی چاہیے۔ آج ہم کتنے لوگ جو ہیں جو مسلمان آج مظلوم ہیں، ان پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، کتنے لوگ جو ہے آج ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کتنے لوگ آج ہم جو ہیں جو ان کی چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہم بائیکٹ کر رہے ہیں۔ ہم صرف زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے یہود نصارہ سے جو ہے ان پر اللہ کی لعنت ہو، ہم جو ہے ان کو جو ہے ان پر لعنت ہو، لیکن جب عملی زندگی کو دیکھ لیجئے تو ہمارے گھر میں دیکھیے، لباس سے لے کر کے پہناوا سے لے کر کے بات چیت سے لے کر کے کاروبار سے لے کر کے سب تو ان کی نقلی کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے، نہیں آ رہے ہیں؟ ہر چیز میں تو ہم ان کی نقلی کر رہے ہیں۔ آج مسلم نوجوان بال رکھتے ہیں، دیکھیے کس طریقے سے، پینٹ شرٹ پہنتے ہیں کس طریقے سے، دیکھیے، تو ہم تو ان کی نقلی کر رہے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ تم ان کی نقلی کرتے ہوئے نظر آؤ گے۔ آج وہ چیزیں آ رہی ہیں، ان کے ہاں زنا عام ہو گیا تھا، شراب عام ہو گیا تھا، آج اس امت کے اندر بھی وہ چیزیں عام ہوتی نظر آ رہی ہیں، تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمانوں کو جو ہے ذلیل کیا جائے گا، مسلمانوں پر چاروں طرف سے ان کے دشمن ٹوٹ پڑیں گے، ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسے دسترخوان پر لوگ کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول اس وقت تو شاید مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، مسلمانوں کی تعداد کم نہیں ہوگی، مسلمانوں کی تعداد اور قوم کے اعتبار سے زیادہ ہوگی۔ آج مسلمانوں کی تعداد دیکھ لیجیے، زیادہ نہیں ہے، کم ہے مسلمان، لیکن ان کی جو حیثیت ہوگی وہ سمندر میں جو جھانک ہے اس جھانک کے مانند ہوگی۔ سمندر میں جھانک جب لہریں آتی ہیں، موجیں آتی ہیں، ان جھانکوں کو پتہ نہیں کہاں کہاں وہ نظر نہیں آتا۔ مسلمان تعداد میں بہت زیادہ، لیکن ان کا ایمان نہیں ہوگا، اخلاص نہیں ہوگا، نمازی نہیں ہوں گے، صبر کرنے والے نہیں ہوں گے، جھوٹ بولنے والے ہوں گے، رشوت لینے دینے والے ہوں گے، حرام کھانے والے ہوں گے، تو ان کی طاقت بھی اللہ رب العالمین باقی نہیں رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے
مشرکین کے ہاتھوں میں اور دیگر قوموں کے ہاتھوں میں اللہ رب ان کو ذلیل کرے گا. اور فرمایا کیوں جانتے ہو؟ اس وقت دو چیزیں ہوں گی مسلمانوں کے اندر، حب الدنیا و کراہیت الموت. دنیا کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے، دنیا سے لگاؤ، بس دنیا ہمیں پیاری ہے، آخرت تو ہمیں چاہیے ہی نہیں. دنیا کی محبت ہو جائے گی اور موت سے وہ کراہیت محسوس کریں گے، ہمیں موت نہ آئے. خالد بن ولید نے جب ایران پر حملہ کیا، کہا کہ اس کو آزاد کر دو، خالی کر دو، ورنہ تم پر ایسے لوگوں کو مسلط کر دیں گے جو قوم جو ہے موت سے نہیں ڈرتی ہے. وہ موت سے نہیں ڈرتے تھے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس زندگی کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. جب تک ہم قربانی نہیں پیش کریں گے اللہ رب العالمین عزت کہاں سے دے گا؟ جب تک ہم قرآن پر عمل نہیں کریں گے اللہ رب العالمین ہماری عزت کو کیسے اونچا کرے گا؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. یہ قرآن کریم ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے قوم کو اللہ رب العالمین عزت دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا نام روشن کرتا ہے. ہم نے تو آج قرآن کو چھوڑ دیا ہے. قرآن کے مقابلے میں بہت ساری کتابیں ایسی ہیں کہ ان پر ہم عمل کرتے ہیں اور اگرچہ قرآن کے احکام کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ نہیں آئے گی. آج ہم متحد لوگ کہتے ہیں کہ مسلک کو چھوڑو، جو جس مسلک کے ہے اس کو چھوڑ دو، بس متحد ہو جاؤ، اللہ کی مدد یقیناً نہیں آئے گی. اللہ کی مدد اس وقت تک آئے گی جب شریعت کے مطابق ہم متحد ہوں گے، اتحاد کریں گے، اتفاق کریں گے، تب اللہ کی مدد آئے گی. ہم شرک کرتے رہیں گے، بدعات کرتے رہیں گے، خرافات کرتے رہیں گے اور اللہ کی مدد آئے گی. پہلی قوم کو اللہ رب العالمین نے ان شرکوں کی وجہ سے، ان بدعات کی وجہ سے، ان خرافات کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تباہ و برباد کر دیا. اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم جیسے بھی ہو بس ایک ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے، لیکن یقیناً نہیں کرے گا جب تک ہم کتاب و سنت کو مضبوطی سے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. کہا کہ تم متحد ہو جاؤ، اختلاف نہ کرو. اس سے پہلے کیا کہا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لو. جب تک ہم قرآن و سنت کو مضبوطی سے نہیں تھامیں گے، اس پر عمل نہیں کریں گے، ہم متحد ہو ہی نہیں سکتے. اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں. اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، یقیناً مدد کرے گا. لیکن یہ شکوہ شکایت چھوڑ کر کے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں طرز زندگی بتائی ہے اس کے مطابق ہم عمل کریں. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ کا وعدہ ہے کہ ایمان والے جو ہیں، جو نیک عمل کرنے والے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو دنیا کے اندر اللہ رب العزت دے گا. صرف عزت ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ہم تم کو حاکم بنائیں گے، جانشین بنا دیں گے، لیکن شرط کیا ہے کہ تم شرک نہ کرو، صرف مجھ سے ڈرو. ان الشیطان یخوف اولیاء. شیطان تو جو اس کے دوست ہوتے ہیں ان کو ڈراتے ہیں. ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے، مشرکین بالکل بغل میں تھا، بالکل قریب تھا. ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول اگر یہ نیچے دیکھ لے تو ہم پکڑ لیے جائیں گے. اس وقت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیا ڈرنے کی بات ہے؟ ہمیں ڈرنے کی بات نہیں ہے. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارے حامی ہے، اللہ ہمارے مددگار ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ تم اللہ کی مدد کرو. اللہ یقیناً اس امت کو یوں نہیں چھوڑے گا. اللہ رب العالمین اس امت کو دنیا میں بھی عزت دے گا اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے تو عزت کا وعدہ کیا ہے. لیکن ہم کما حقہ مومن بن جائے. ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم بزدلی اور کاہلی کا شکار نہ بنو، تم خوف نہ کرو، تم صبر کرو. اگر تم کما حقہ مومن ہو، اللہ رب العالمین تمہیں ہی اللہ رب العالمین دنیا کے اندر حکومت عطا کرے گا. اللہ رب العالمین تمہیں ہی اللہ رب العالمین بلند رکھے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ تم پکے سچے مومن تو پہلے ہو جاؤ. اس کی بات کی ضرورت ہے کہ ہم پکے سچے مومن ہو جائے، ہم جو ہے شرک سے بالکل بلاتار ہو جائے، ہم جو ہے موحد ہو جائے، ہم اللہ کو ایک ماننے والے ہو جائیں، اس کے ساتھ ہم کسی کو شریک نہ کریں، ہم نمازی بن جائیں، ہم صبر کرنے والے ہو جائیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی ہم کما حق و اطاعت کریں، ہم مسلمانوں کی ایک دوسرے کی مدد کریں، ہم ان کی خوشی میں بھی شریک ہو، ہم ان کے دکھ میں بھی شریک ہو. ہم ایک دوسرے کو جو ہے ذلیل کرنے کے پیچھے نہ پڑ رہے ہیں، بلکہ ہم ان کی عزت کو جو ہے، ہم ان کی عزت کو اللہ نے رب العالمین حرام کیا ہے تو ہمیں بھی ان کی جو ہے عزت کو پامال نہیں کرنا چاہیے. ان کی عزت کا ہمیں جو ہے حفاظت کرنی چاہیے، تبھی اللہ رب العالمین کی مدد آئے گا اور نصرت آئے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم سب کو کما حق ہو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزار و بسر کرنے کی توفیق دے. یا رب العالمین ہم سب کو نمازی اور صبر کرنے والا بنا دے. یا رب العالمین جب تک ہم زندہ رہیں ایمان پر رہیں اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. یا رب العالمین آج جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں اللہ رب العالمین تو ان کی مدد فرما. یا رب العالمین تو ہم سب کو دین کی تبلیغ کرنے والا بنا دے. یا رب العالمین ہمارے درمیان جو بغض حسد کینہ کپٹ ہے اللہ تعالیٰ تو اس چیز کو دور کر دے. یا رب العالمین ہمارے جو حالت جو آج بری ہے اللہ رب العالمین تو اس حالت کو خوشحالی میں بدل دے. یا رب العالمین ہماری بدحالی کو خوشحالی میں بدل دے. یا رب العالمین تو ہم سب کو عزت دے. یا اللہ رب العالمین
العالمین جب تک ہم زندہ رہیں کتاب و سنت پر عمل کرتے رہیں، ایک ہو کر رہیں، متفق رہیں، متحد رہیں۔ اللہ رب العالمین تو ہم سب کو کتاب و سنت کو صحیح طریقے سے پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے رب العالمین جس طریقے سے صحابہ کرام کو تو نے توفیق دی تھی، اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی اسی طریقے سے توفیق دے کہ ہم بھی تیرے لیے کام کر سکے، تیرے لیے اپنی جان کو قربان کر سکے۔ اللہ رب العالمین تو ہم سب کو صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے، نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مالک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔